سلسلہ تعلم اللغة العربية مع حافظ عبید اللہ اور کتاب دروس اللغة العربية کا تیسرا حصہ، اس میں اعراب کی بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اعراب کی ہم نے بنیادی طور پر دو اقسام کی تھی۔ پہلے نمبر پہ اعراب اصلی اور اعراب فرعی۔ اعراب اصلی یہ تھا کہ زبر کی جہاں زبر کی ضرورت ہو وہاں زبر آ جائے، زیر کی ضرورت زیر آ جائے، پیش کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی ضمہ فتحہ کسرہ، جہاں جہاں جو اعراب چاہیے وہی آئے تو پھر وہ اعراب ہے اصلی۔ پھر اس کے بعد اعراب فرعی یہ تھا کہ ضمہ چاہیے تھا، ضمہ کی بجائے واو آ گیا، کسرہ چاہیے تھا، کسرہ کی بجائے فتحہ آ گیا، اور فتحہ چاہیے تھا، فتحہ کی بجائے کسرہ آ گیا۔ تو یوں اعراب کی دو اقسام تھی فرعی میں بھی۔ وہ یہ فرعی میں پہلے نمبر پہ جو قسم ہے وہ یہ کہ جو اعراب چاہیے تھا اس کے متبادل اعراب آیا، اعراب ہی مطلب زبر کی بجائے زیر، زیر کی بجائے پیش، پیش کی بجائے جو ہے وہ زیر، مثال کے طور پر۔ دوسری اعراب فرعی کی جو قسم تھی وہ یہ تھی کہ اعراب ضمہ کی بجائے فتحہ کسرہ کے ساتھ نہیں آیا، یا کسرہ کی بجائے ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ اعراب آیا ہی ایک نئی شکل میں حروف کی صورت میں۔ مثلا کبھی وہ الف کے ساتھ ظاہر ہوا، کبھی وہ واو کے ساتھ ظاہر ہوا، اور کبھی یا کے ساتھ ظاہر ہوا۔ تینوں صورتوں میں جو اعراب ظاہر ہو رہا ہے یہ اعراب جو ہے یہ فرعی ہے، اور اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ اور جو اصلی ہے اس کی مثلا اصلی میں یہ کہ اس میں جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہی ہوتا ہے۔ اعراب یعنی کہ اصلی کی صرف ایک قسم ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف یہ فرعی کی قسم ہے۔ فرعی کی دوسری قسم یہ کہ جو اعراب چاہیے اس کی متبادل کوئی اور اعراب آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہم نے کی کہ اعراب جو فرعی ہے یا اعراب جو ہے اس کی بنیادی طور پر چار اقسام جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ نمبر ایک پہ یہ بات کی تھی اعراب اصلی، نمبر دو پہ اعراب فرعی، اور نمبر تین پہ تھا اعراب تقدیری، اور نمبر چار پہ تھا اعراب محلی۔ اعراب فرعی کی بات ہم نے کی۔ اعراب فرعی میں ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا، جمع مؤنث سالم پڑھا، اسماء خمسہ پڑھا، اور مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ پڑھا۔ یہاں آپ یہ سارے اعراب جو ہیں ہم 5 اعراب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ الممنوع من الصرف یعنی کہ غیر منصرف کا اعراب۔ 5 قسمیں تھے اعراب فرعی کی۔ اب ہے اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری کیا ہے؟ اعراب تقدیری، اعراب کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، تقدیری کا مطلب ہے پوشیدہ ہونا کسی چیز کا۔ یعنی کہ اعراب کیا ہوگا؟ ظاہر کی بجائے پوشیدہ ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ اعراب کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا، چاہے وہ حرکت جو اصل حرکت تھی اس کے الٹ آ رہا تھا کچھ اعراب، لیکن اب یہ ہے کہ نہ الٹ نہ ظاہر کوئی سیدھا کسی طرح بھی، بس اعراب اب کیا ہوگا؟ ظاہر نہیں ہوگا، آخر میں پوشیدہ ہوگا۔ وہ کس صورت میں؟ اس صورت میں آخر میں یا آ گئی، اس صورت میں آخر میں الف آ گئی، الف ہی آ رہا ہے، کوئی حالت بدل نہیں رہی۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں جی لا تظہر علامات الاعرابی، جو اعراب کی علامتیں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، فی ثلاثت انواع من الاسماء، کس میں؟ 3 اقسام میں۔ وتقدر فیہ العلامات، تو پوشیدہ ہوتی ہیں ان میں اعراب کی علامتیں، وہذہ انواع ہی، اور یہ وہ اقسام ہیں، یہ قسمیں ہیں وہ: المقصور والمنقوص والمضاف الی یا المتکلم۔ تو کیا ہے مقصور، منقوص اور مضاف الی یا المتکلم؟ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ اس نے کہا تھا المقصور۔ مقصور قصر سے، قصر کہتے ہیں کسی چیز کو کام کر دینا، ٹھیک ہے، چھوٹا کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ آخر میں جو آخری لفظ تھا اس کو نہیں پڑھا جا رہا، اس کی بجائے الف کو پڑھا جا رہا، تو یہ گویا ایک کمی ہو گئی ایک لفظ کے پڑھنے میں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ المستشفیٰ تھا، مستشفیٰ آخری لفظ یا ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، الفتح میں بھی آخری لفظ یا ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، العصا میں الف کی جگہ کوئی اور حرف تھا وہ نہیں پڑھا جا رہا بلکہ اس کی بجائے الف آ گیا، تو اس کو مقصور قصر سے اسم مفعول مقصورن
मफ़ऊल के वजन पर है। कहते हैं हुवा الاسم المعرب, वो इसम मुअरब है, अल्लज़ी आखिरुहु अलिफुन लाज़िमतुन, कि जिसके आखिर में अलिफ लाजमी हो, यानी कि ऐसा अलिफ जो हर सूरत में बाकी रहे। लाजिमा से मुराद ये कि जैसे लाजिम है कि उसके बगैर वो इसम आते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अल मुस्तशफा वल फता अल असा, तो तुक़द्दरु फ़ीही अल अलामतु सलास, कहता है जी ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ लाजिमा हो, ऐसा इसम मुअरब जिसके आखिर में अलिफ लाजिमा हो, उनमें जो अलामात हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, पोशीदा होंगी। मिसाल के तौर पर नहव क़तल अल फता अल अफ़अ बिल असा, कत्ल किया नौजवान ने सांप को, बिल असा लाठी के साथ, मार दिया नौजवान ने लाठी के साथ। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें अल फता, अल असा, अल अफ़अ, तीनों को जो पढ़ रहे हैं आखिर में अलिफ पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई बंदा कहे कि बज़ाहिर हम, यानी कि तर्जमा अगर मालूम ना हो, एराब देखकर ये तायुन कर सकते हैं कि किसने किसको कत्ल किया और क्या कत्ल हुआ, किसके साथ हुआ, तो ये मुश्किल है, मुमकिन नहीं है अगर तर्जमे पे गौर ना किया जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं तर्जमे पे फोकस करते हैं। तो तर्जमे के एतबार से कोई फ़ाइल बनेगा, कोई मफूल बनेगा, फिर उस एतबार से हम उसको कहेंगे ये फ़लाँ हालत है इसकी। मिसाल के तौर पर यहाँ अब था जो मिसाल थी इसमें, अब इसको देखें कैसे हल करते हैं। तक़ूलु फ़ी इराबि हाज़िल कलिमति, आप इस कलिमा के इराब के बारे में ये कहेंगे अल फ़ता फ़ाइलुन मरफ़ून। फ़ता क्या है, फ़ाइल मरफ़ू है, ठीक है, फ़ाइली माना फ़ता के साथ जुड़ रहा है। अलामत रफ़ई ज़म्मतुन मुक़द्दरतुन, उसमें रफ़ा की जो अलामत है वो है ज़म्मा का पोशीदा होना। और अफ़आ, ये क्या, मफ़ऊलुन बिही, अफ़ा क्या है, मफ़ऊल बिही है, मंसूबुन मंसूब है। क्या अलामत है मंसूब होने की, अलामत नस्बिही फ़तहतुन मुक़द्दरतुन, बस मान लिया गया है कि यहाँ एराब जो है वो फ़तहा जो है वो मुक़द्दर है। ठीक है, समझिए बात की। अच्छा, उसके बाद आप देखें अल आसा, ठीक है, अल आसा, अल आसा मजरूर बिल बाई, ये जर मजरूर है किसके साथ, बा के साथ। जी, तो अल आसा जो है वो मजरूर है बा के साथ। तो अलामत जर्रिही कसरतुन मुक़द्दरतुन, और इसमें जो जर की अलामत है कसरा का पोशीदा होना। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी अलामत नहीं है बज़ाहिर जिसको पहचान कर हम ये कह सकें कि ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है और ये मजरूर है, और या फिर मुज़ाफ़ इलैह है, या कोई सूरत भी। तो हमने बस ये एक तर्जुमे पे फोकस किया, तर्जुमे के एतबार से देखा कि अफ़आ लाठी के साथ सांप बंदे को नहीं मार सकता, बंदा ही लाठी के साथ सांप को मार सकता है, यानी कि हमने ऐसे तर्जुमा किया, तो फिर इस एतबार से हमें मालूम हुआ। तो एक पहला एराब हल हो गया इस एराब तकदीरी की सूरत में। अब दूसरा है मनकूस, ये नक्स किस चीज़ का कमी होना, कमी इसमें भी ये हो जाती है कि आखिरी लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, वो साकिन हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसे मनकूस के मुतालिक ये है कि इसमें एराब तकदीरी भी है, ज़ाहिरी भी है। तकदीरी दो सूरतों में है, और ज़ाहिरी एक सूरत में है, नस्बी सूरत में। जब ये मंसूब हो उस सूरत में इसका एराब जो है वो क्या होता है, पोशीदा की बजाय ज़ाहिरी होता है। खैर, मनकूस इसम मफ़ऊल है, मनकूसुन, नाक़सा यनकुसु से। हुवल इस्मुल मुअरब, कहता है वो इसम मुअरब है अल्लज़ी आखिरुहु याउन लाज़िमतुन, जिसके आखिर में या हो लाज़मी तौर पर, मकसूरुन मा क़ब्लहु, और उससे पहले पेश कसरा हो, मकसूरुन पे कसरा हो, मा क़ब्लहु इससे पहले, मा क़ब्लहा। नहव अल क़ाज़ी, अल मुहामी, अस्सानी, अल माज़ी, अल वादी। तो यहाँ आप इन अल्फाज पे गौर करें सब पर, ये सब में आखिर में या है और या से पहले जेर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, इसम मनकूस हैं, ठीक है। अब इनका इराब कैसे आएगा, तीनों सूरतों में, सॉरी दो सूरतों में इनका इराब तकदीरी होगा, और एक सूरत में इनका इराब ज़ाहिरी होगा। वो कैसे, अभी बात करते हैं उस पर मजीद भी। अच्छा, अब देखें तो क़द्दरु फ़ीही ज़म्मतु वल कसरतु, कहते हैं जी इसमें पोशीदा होगा
ضمہ اور کسرہ، وَتَظْهَرُ فِيهِ الْفَتْحَةُ ظاہر ہوگا اس میں زبر، اور نحو مثال کے طور پر سأل القاضی المحامیہ، سوال کیا قاضی نے المحامیہ وکیل سے، عن الجانی مجرم کے بارے میں، جج نے وکیل سے مجرم کے بارے میں پوچھا۔ اب سأل القاضی، اب یہاں پہ اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کیسے اس نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تقول فی اعراب هذه الکلمات، ان کلمات کے اعراب کے بارے میں آپ یہ کہیں گے، القاضی، قاضی جو ہے وہ فاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہے، تقدر علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ، اس میں جو رفع کی علامت ہے ضمہ کا پوشیدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے المحامیہ، یہاں پہ دیکھیں المحامیہ، یا کے اوپر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو یا تھا اس کے اوپر تھا جزم، جو کہ پوشیدہ ہونے کی علامت ہے اعراب کی۔ اچھا، مفعول بھی منصوب، کہتا ہے مفعول بھی منصوب ہے، علامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ، اور اس میں جو نصب کی علامت ہے فتحہ کا ظاہری طور پر موجود ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہے الجانی، جانی مجرم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الجانی تو مجرور بیان، جانی کے نیچے زیر ہے ان کی وجہ سے، علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ، تو اس میں جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ جر کی کسرہ مقدرہ ہے، یعنی کہ پوشیدہ ہونا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں دو حالتوں میں اعراب پوشیدہ اور ایک حالت میں اعراب ظاہری، ٹھیک ہے۔ تو دو حالتیں کون سی؟ رفعی اور جری حالت، اس میں اعراب پوشیدہ، اور جو نسبی حالت تھی اس میں اعراب ظاہر۔ تو یہ بھی اعراب واضح ہو گیا۔ وَقَدْ يَكُونُ الْمَحْذُوفُ قَدْ يَكُونُ الْمَنْقُوصُ محذوف الیا، اور کبھی جو اسم منقوص ہوتا ہے اس کی یا آخر میں حذف بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ منقوص آخر تھا یا لازمہ، اس کے طور پر آخر میں موجود ہو یا لازمی طور پر۔ اب کہتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی یا حذف بھی ہو جاتی ہے، جیسے ذهب قاضٍ الى محامٍ، قاضی جو ہے وہ کس کی طرف گیا؟ وکیل کی طرف۔ تقول فی اعراب ہاتین الکلمتین، آپ ان دونوں کلمات کے اعراب کے بارے میں یہ کہیں گے، قاضٍ فاعل مرفوع، قاضی کیا ہے؟ مرفوع، فاعل مرفوع ہے، علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفہ، تو اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ وہ یا پر تھی جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے، یا جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو بات یہ ہوگی، آخر میں یا بھی نہیں ہے، اور اعراب پھر بھی کیا ہے؟ تقدیری۔ اس کے بعد ہے محامن، محامی کہتا ہے مجرور، مجرور ہے بِإِلَا، الا کے ساتھ، علامت جرہ، اس میں جو جر کی علامت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کثرۃ مقدرۃ، کسرہ پوشیدہ کسرہ کے ساتھ، علی الیاء المحذوفہ، جو کس پر ہے؟ یا محذوفہ پر۔ تو یہاں پہ تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، بہرحال ایک چیز تو یہاں پہ انہوں نے بتا دی کہ یا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ محذوف، کبھی ہو جاتی کبھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں یا تین صورتوں میں محذوف نہیں ہوتی۔ نمبر ایک کہ اس سے پہلے الف لام آ جائے تو اسم منقوص کی یا کبھی محذوف نہیں ہوگی۔ نمبر دو، وہ مضاف ہو تب بھی اس کی یا محذوف نہیں ہوگی۔ نمبر تین، اس کی حالت نسبی ہو تب بھی یہ یا محذوف نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یا جو ہے وہ محذوف بھی اگر ہوگی تو وہ رفیع حالت میں یا پھر جری حالت میں۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ہے نمبر تین پہ، المضاف الی یا المتکلم، مضاف یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے، نحو مثال کے طور پر زمیلی، ٹھیک ہے، میرا دوست۔ تو اب مضاف یا متکلم سے کیا مراد؟ یعنی کس کوئی بھی اسم ہو اس کے آخر میں یا متکلم لگ جائے تو اسے کہیں گے مضاف الی یا المتکلم، یا متکلم طرف مضاف، یعنی کتاب کتابی، میری کتاب، قلم قلم قلمی، میرا قلم، تو اس کے آخر میں بھی یا متکلم آ جائے گا،
اس میں تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ ہوگا. کہتا ہے تقدر فیہ العلامات الثلاث، اس میں تینوں جو ہے وہ علامتوں میں، تینوں حالتوں میں جو علامات ہوں گی اعراب کی وہ پوشیدہ ہوں گی. کہتے ہیں مثال کے طور پر نحو دعا جدی استاذی، استاد دعا جدی، میرے دادا نے میرے استاذ کو بلایا، مع زملائی، میرے دوستوں کے ساتھ. اب جدی فاعل یہاں بھی اعراب پوشیدہ، اور استاذی مفعول یہاں بھی اعراب پوشیدہ، اور زملائی یہ جار کا مضاف کا مضاف الیہ مع زملائی کا، تو یہاں بھی اعراب کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. کہتا آپ اب اس کے بارے میں آپ یہ کہیں فی اعرابی هذه الکلمات، ان کلمات کے اعراب کے بارے میں. جدی فاعل مرفوع، فاعل ہے، مرفوع ہے، بلانے والا دادا جی ہیں اور وہ فاعل ہوئے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. علامت رفع ضمۃ المقدرہ، اس میں جو رفع کی علامت ہے ضمہ کا پوشیدہ ہونا ہے. والیا الی مضاف الیہ، اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جد مضاف ہے اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ. استاذی مفعول بھی منصوب، یہ مفعول بھی ہے، بلایا میرے استاذ کو، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ استاد ہے، اور استاد کیا ہے؟ مفعول، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. علامت نصبی فتحۃ المقدرۃ، تو یہاں نصب نہیں آیا. ٹھیک ہے، کہتا ہے اس میں فتح پوشیدہ ہے. والیاء مضاف الیہ، اور جو آخر میں یا ہے وہ مضاف الیہ. نمبر 3 پہ جو تیسرا اعراب ہے وہ ہے جر اور کسرہ. وہ کہتا ہے وہ کس پر ہے؟ زملاء پر. کہتا ہے زملاء مضاف الیہ مجرور، زملاء جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے. علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ، اور اس میں جو جر کی علامت ہے وہ کسرہ کا پوشیدہ ہونا ہے. والیاء مضاف الیہ، اور جو اس کے آخر میں یا ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو یہ 3 صورتیں تھیں تقدیری اعراب کی، اور تقدیری اعراب میں سے 2 صورتوں میں اعراب ہر صورت میں تقدیری، اور لیکن ایک صورت میں اعراب 2 صورتوں میں تقدیری، یعنی کہ جو اسم ہم نے پڑھا ہے منقوص، اس میں ایک حالت میں اعراب جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، نسبی حالت میں اعراب ظاہر. پھر اس کے متعلق خاص یہ بات کہ اس کی یا کب گرتی ہے کب نہیں گرتی. تو یا 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر اس کے پہلے الف لام ہو تو یا نہیں گرے گی، اگر وہ مضاف ہو تب بھی یا نہیں گرے گی، اگر اس کے اور ایک تو الف لام آ گیا، مضاف ہو گیا، اور تیسری صورت یہ کہ اس کے آخر میں وہ اگر نصب آ جائے تو اس صورت میں پھر وہ جو ہے اس کی یا جو ہے وہ نہیں گرے گی. تو یہ اعراب تقدیری تھا. اس کی اب جو نقشہ بنا اعراب الاصلیت والفرعیت فی الاسم، کو اعراب اصلی اور فرعی اسم میں، تو اس نے یہاں پہ نا تینوں صورتیں دی ہیں، رفع یعنی کہ پیش کی صورت، نصب کی صورت، اور جار کی صورت. ٹھیک ہے، تو اس نے یہاں پہ بات کی ہے اس صورت میں کہ ان کو کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ٹیبل اس نے دیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. میں چاہ رہا تھا اس کو ذرا سیدھا کر لوں، سیدھا. جی، تو یہ ایک صورت دیکھیں، علامت الاعراب الاصل فرعیہ، اصلیہ اور فرعیہ. تو صورت یہ بنی اعراب اصلی اور فرعی کی، وہ یہ کہ رفعی حالت میں جو اعراب ہوگا عام طور پہ اسم کا، اسم اس کو آپ کہہ لیں اسم مفرد منصرف صحیح کہہ لیں، یہ جمع مکسر کا جو اعراب ہوگا، ایک عام اسم کا اسم صحیح کا اعراب جو ہوگا وہ یہ ہوگا، اس کے آخر میں حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتحہ آئے گا، اور حالت جری میں کسرہ آئے گا. مثال دیکھیں، جال ابناؤ
اس کے آخر میں ضمہ ہے، حالت رفع تھی، فاعل ہے. رأیت الابناء اس کے حالت میں فتح آیا تو یہ حالت مفعولی ہے، نسبی حالت ہے. اور سلمت علی الابناء میں نے سلام کیا بیٹوں کو، تو یہاں پہ یہ جو الابناء ہے یہ جار کا مجرور ہے، یہاں کسر آیا. اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں، جو دوسرے نمبر پہ اعراب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اعراب جمع مؤنث سالم کا. تو جمع مؤنث سالم کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب دو حالتوں میں اصلی اور ایک حالت میں جو ہے وہ فرعی اعراب ہے. دو حالتیں کون سی وہ دیکھتے ہیں. جاء البناتو، جیسے مثال کے طور پر جاءت البناتو بنتا ہے، تو بنات کیا ہے؟ یہ فاعل ہے اور اس پر ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری حالت رأیت البناتی، یعنی کہ جمع مؤنث سالم کی، اس میں اب آنا کیا چاہیے تھا؟ فتحہ. جیسے پیچھے آپ نے دیکھا یہاں فتحہ آ رہا ہے، تو اب فتحہ کی بجائے یہاں کیا آ رہا ہے؟ کسرہ. تو ایک ہی حالت ہے اس میں، جو فتحہ ہے اس کی بجائے کسرہ آتا ہے، تو یہاں اعراب کیا ہوتا ہے؟ فرعی ہوتا ہے. تیسری صورت ہے والبنات سلمت علی البناتی، یہاں کسرہ آنا تھا تو کسرہ ہی آیا، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں. تو یہاں آپ جو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اعراب اصلی ہے یا فرعی، وہ اس والے ٹیبل سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو اعراب آ رہا ہے سارا کا سارا، وہ سارا کا سارا اعراب اس میں کیا ہے؟ اعراب اصلی ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہاں فرق آ گیا. اچھا، تو تیسرے نمبر پہ ہیں، یہاں پہ بھرل، پھر یہاں کیا پتا چلا؟ یہاں اعراب فری کو میں ذرا بیان کر دیتا ہوں کھول کے، دائرہ لگاتے دیتا ہوں تاکہ پتا چلے یہاں اعراب فری. اب دوسرے نمبر پہ ہے مثنیٰ. مثنیٰ تثنیہ کو کہتے ہیں. تثنیہ میں تینوں حالتوں میں اعراب فری ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں حالتیں، رفع ہو تب بھی یا کے ساتھ، جری ہو تب بھی یا کے ساتھ، اور جب فری ہو الف کے ساتھ رفع حالت، اور نسبی جری جو ہے دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. جیسے جاء الولدانی، تو یہاں پہ دیکھیں ضمہ آنا چاہیے تھا، تو ضمہ کی بجائے کیا آیا؟ ضمہ کی بجائے الف آیا. دوسرے نمبر پہ ہے رأیت الوالدینی، میں نے دیکھا والدین کو، تو یہاں یہ نسبی حالت تھی، نسبی میں کیا آنا چاہیے تھا؟ فتحہ آنا چاہیے تھا، تو فتحہ کی بجائے یہاں کیا آیا؟ یہ آیا. اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے سلمت علی الوالدینی، میں نے والدین کو سلام کیا، تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ یہاں آنا چاہیے تھا کسرہ، اب کسرہ کی بجائے کیا آیا؟ یہ آیا. تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو تثنیہ کا اعراب صرف دو ہوتا ہے، ایک الف کے ساتھ، ایک یا کے ساتھ. الف رفع حالت میں، اور یا نسبی جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اور اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کا اعراب، تو جمع مذکر سالم کے تینوں اعراب فرعی ہیں، ٹھیک ہے. تو آتا دو کے ساتھ ہے. تو تثنیہ میں تھا آ رہا الف کے ساتھ، یہاں پہ رفع حالت میں جو اعراب آئے گا وہ واو کے ساتھ آئے گا، اور نسبی جری میں یا کے ساتھ. تو یہاں بھی یا کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں یہاں بھی یا کے ساتھ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں جو نسبی جری حالت ہے تثنیہ کی، اس میں یا سے پہلے فتحہ آئے گا، اور یہاں جو جمع مذکر سالم کی نسبی جری حالت ہے اس میں یا سے پہلے کسرہ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر جاء الاقربون، قریبی رشتہ دار آ گئے، ٹھیک ہے. والاقربین، قریبی، رأیت الاقربین، میں نے دیکھا قریبی رشتہ داروں کو. سلمت علی الاقربین، میں نے قریبی رشتہ داروں کو سلام کیا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رفع حالت واو کے ساتھ ہے، اور یا کے ساتھ دو حالتیں نسبی اور جری. اور آگے چوتھے نمبر پہ ہے اعراب، وہ ہے ممنوع من الصرف، جسے کہتے ہیں غیر منصرف، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصب فتحہ کے ساتھ، لیکن حالت جری بھی فتحہ کے ساتھ. یعنی کہ صرف دو اعراب جو ہے وہ ہے تو ظاہر ہی، لیکن دو صورتوں میں اس کا اعراب اصلی ہے. یعنی کہ ضمہ تھا ضمہ آیا، فتحہ تھا فتحہ آیا.
لیکن ایک حالت میں اس کا اعراب فرعی ہے، جب کسرہ چاہیے تھا کسرہ کی بجائے فتح آیا. وہ کون سی حالت؟ وہ حالت ہے جرری حالت. تو دیکھیں جی، جاء ابراہیم، ابراہیم آیا، ٹھیک ہے، ابراہیم آیا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اعراب کس کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پہ اعراب آ رہا ہے کس، جو ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. رأیت ابراہیم، میں نے دیکھا ابراہیم کو. یہاں پہ اعراب کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور آگے سلمت علی ابراہیم، میں نے ابراہیم کو سلام کیا. تو یہاں علی کے بعد ابراہیم ہی آنا چاہیے تھا، تو یہاں ابراہیم ہی کی بجائے ابراہیم آیا. تو یہ دونوں حالتوں کا اعراب ایک، ٹھیک ہے، دونوں حالتوں کا اعراب ایک ہے. لیکن ایک حالت میں اعراب جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ رفعی حالت میں صرف ضمہ کے ساتھ اعراب آئے گا. باقی دونوں میں فتحہ کے ساتھ، فتحہ میں فتحہ کے ساتھ اور کسرہ میں بھی فتحہ کے ساتھ. اور آخری اعراب اسماء خمسہ. اسماء خمسہ وہ ابن، ابن، اخن، حنن، ہمن، فمن، زو، یہ تھے اسماء خمسہ. اور اسماء خمسہ کے متعلق کہ وہ جب مضاف ہوں گے یا متکلم کی طرف تب ان کا اعراب یہ نہیں آئے گا. اور دوسرے نمبر پہ جب وہ مضاف ہوں گے کسی اور اسم کی طرف، پھر ان کا یہ اعراب جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہوگا. اگر وہ مضاف ہی نہیں ہے کسی کی طرف تو پھر ان کا اعراب یہ والی جو ٹیبل ہے نا، پہلے والا ٹیبل، اس والا اعراب جو ہے اس صورت میں آئے گا. پھر ان کا اسماء خمسہ کا اعراب جو ہے یہ والی صورت میں، ٹھیک ہے. اب آخری پہ دیکھیں، جاء اخوہ. تو یہاں اعراب ضمہ جو آیا، فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع رفع کے بجائے یہاں واو آیا. رأیت اخاہ، میں نے اس کے بھائی کو دیکھا. تو یہاں دیکھیں، یہاں نسبی حالت تھی، فتحہ آنا چاہیے تھا، فتح کے بجائے الف آیا. اور سلمت علی اخیہ، میں نے اس کے بھائی کو سلام کیا. تو یہاں کسرہ کے بجائے یا آئی، ٹھیک ہے. تو یہاں تینوں حالتوں میں اعراب اس کا کیا ہے؟ فرعی ہے. پہلی میں واو کے ساتھ رفی کے ساتھ رفی حالت میں، دوسرے میں الف کے ساتھ نسبی حالت میں، اور تیسرے میں یا کے ساتھ جری حالت میں. تو یہ ایک ٹیبل اس نے بنایا تھا. امید ہے اس ٹیبل کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کافی حد تک جو ہے انشاءاللہ آپ کو جو اعراب فرعی ہے اس کی سمجھ آ جائے گی. اب اس کے بعد ہے اعراب تقدیری. اعراب تقدیری میں ہم نے پڑھا تھا تین چیزوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تین چیزیں کون کون سی تھی؟ نمبر ایک پہ تھا مضاف یا متکلم، اور نمبر دو پہ تھا اسم منقوص، ٹھیک ہے، اور نمبر تین پہ تھا اسم مقصور. کدھر چلا گیا؟ جی. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اعراب تقدیری کی جو تینوں صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. حالت رفع میں وہ، اب یہاں پہ یہ تھی حالت رفع ہو، حالت جری ہو، حالت نصبی ہو، تینوں میں اعراب جو ہے وہ پوشیدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ایک صورت وہ کس کی؟ اسم منقوص میں. اس کے ایک صورت میں صرف اعراب کیا ہوگا؟ ظاہری ہوگا. وہ یہاں پہ صرف ایک صورت ہے، وہ میں اس کو ڈرا کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو چل جائے. یہ بس ایک صورت ہے. کب؟ جب وہ منصوب ہوگا. تو اعراب حالت نصب میں ظاہری کے ساتھ. باقی سب صورتوں میں تینوں ہیں، یعنی کہ تینوں کی ہم اس کی صورت بنائیں، تین تین چھ اور تین نو، نو صورتوں میں سے ایک صورت میں اعراب ظاہری، وہ کس کا؟ اسم منقوص کا. باقی سب صورتوں میں اعراب کیا ہے؟ پوشیدہ. جیسے مثال کے طور پر جاء صدیقی، جاء المحامی، جاء المرتضی، تینوں صورتوں میں اعراب تقدیری. منصوب حالت نسبی جب آئے، ٹھیک ہے، رأیت الصدیقیہ، المحامیہ، المرتضی. تو صدیقی بھی اور صدیقیہ، صدیقی ہی عام طور پہ چلتا ہے، یہاں پہ بھی اعراب پوشیدہ ہوگا. علامت النصب تو اس میں کیا ہے؟ فتحہ مقدرہ ہے، فتحہ ظاہرہ ہے. تو یہاں پہ فتحہ مقدرہ، یعنی کہ ایک حالت میں فتحہ ظاہری بس، باقی سب حالتوں میں جو ہے وہ اعراب پوشیدہ. اور یہاں پہ تیسری صورت میں ہے المجرور، سلمت علی صدیقی، سلمت علی المحامی، سلمت علی المرتضی. تو یہاں تینوں میں جو ہے وہ اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی جو ایک خاص الگ سے بات تھی وہ یہ
کہ یہ جو اسم منقوص ہے اس کا جو یا ہوتا ہے بس اوقات وہ حذف ہو جاتا ہے، تو کہا 3 صورتوں میں حذف نہیں ہوگا، جب اس کے شروع میں الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ یا پھر یہ مضاف ہو نمبر 3 پہ، یا پھر اس کی نسبی حالت ہو۔ تینوں صورتوں میں اس کا اعراب ظاہر ہوگا۔ اگر تینوں صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت آئے گی تو پھر اس صورت میں یا بھی ساتھ موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا اعراب۔ تو کہتا ہے علامات الاصلیہ والفرعیہ والظاہرہ المقدرہ، کہتا ہے جی اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو علامات ہیں اصلی، فرعی، ظاہری اور مقدرہ، 4 صورتوں تھی، چاروں صورتوں میں جو اعراب ہوگا رفع حالت میں، وہ کہاں کہاں؟ حضر الابناء والبنات والوالدان والاقربون وابراہیم واخوہ وصدیقی المحامی المرتضی۔ تو یہ اعراب ہے ابناء کا، جب اعراب اصلی کی مثال، یا البنات یہ جمع مذکر سالم کے اعراب کی بات، والولدانی تثنیہ مثنیٰ کا اعراب کی بات، والاقربون جمع مذکر سالم کے اعراب کی بات، ابراہیم میں ممنوع من الصرف غیر منصرف کے اعراب کی بات، اخوہ میں جو اسماء خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کا اعراب، صدیقی میں مضاف الی یا المتکلم کا اعراب، المنقوص میں اور یہ اسم منقوص کا اعراب، اس کی حالت رفیع حالت جو ہے وہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے، اور المرتضی میں یہ اسم مقصور کا اعراب۔ تو یہاں پہ ساری صورتوں میں آپ کے سامنے ہو گیا کہاں اعراب اصلی ہے، فرعی ہے۔ تو یہ چاروں صورتیں ایک ہی مثال کے ساتھ اس نے واضح کی۔ نمبر 2 پہ ہے المنصوب، دعوت الابناء والبنات والوالدین والاقربین وابراہیم واخاہ وصدیقی المحامی المرتضی۔ تو پہلا اعراب جو ہے اصلی، دوسرا جمع مذکر سالم کا اعراب، اور تیسرا مثنیٰ کا اعراب، چوتھا جو ہے جمع مؤنث سالم کا، سوری یہ والا تھا، اور اب ہے جمع مذکر سالم کا، ابراہیم غیر منصرف کا اعراب، اخاہ اسم اسماء خمسہ کا اعراب، صدیقی یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا مضاف اعراب، المحامیہ میں اسم منقوص کا اعراب حالت نسبی جو ہے فتح ظاہری کے ساتھ، المرتضی یہ اسم مقصور کا اعراب پوشیدہ، المجرور جو جری حالت ہے اس میں اعراب اب دیکھیں کیسے آ رہا ہے۔ اتصلت بالابناء میں نے رابطہ کیا بیٹوں کے ساتھ، والبناتی بیٹیوں کے ساتھ، والوالدینی اور والدین کے ساتھ، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وابراہیم ابراہیم کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، وصدیقی اور اپنے دوست کے ساتھ، المحامی وکیل کے ساتھ، المرتضی مرتضی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو تینوں حالتیں ہیں، یعنی کہ اس کو بیان کیا گیا، آخری حالت صرف اسم مجرور کی تھی، تو مجرور میں سارا اعراب، یعنی کہ یہاں پہ جو اس خلاصے میں اس نے اعراب ظاہری کی بھی مثالیں دیں، اعراب تقدیری کی بھی مثالیں دیں، اعراب فرعی کی بھی مثالیں دیں، اعراب اصلی کی بھی جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو یہ تھا اعراب کا خلاصہ۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سبق میں یہ اس یہاں جو استعمال ہوئے ہیں سوالات ان کو حل کریں گے۔ تو پہلی تمرین کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تمرین جو ہے وہ 1 کہ عین المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کے اعراب کا تعین کیجئے، معرب مبنی کا تعین کرنا، یعنی کوئی کیا معرب ہے کیا مبنی ہے، فیما یاتی نیچے جو آ رہا ہے، کتاب معرب، حاذا مبنی، حامد معرب، مساجد بمعرب، ٹھیک ہے، ہوا مبنی، انا مبنی، سیارت معرب، الذی مبنی، امسی یہ بھی مبنی، الجامعۃ معرب، مسلمان یہ بھی معرب، مسلمات یہ بھی معرب، حاذانی یہ بھی معرب، الآن مبنی، اللتانی معرب، من مبنی، اللہ معرب، 14 مبنی، اربع خالی وہ بھی معرب، اور آمین مبنی۔ تو یہ ایک فہرست تھی الگ سے معرب مبنی کی۔
تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جب آپ دیکھیں جو اقسام ہیں مختلف، تو اس میں آپ یہ غور کریں کہ کون سی چیز جو ہے وہ معرب ہے، کون سی چیز مبنی ہے۔ تو اگر معرب مبنی کی پہچان، تو ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معرب کی اقسام ہم نے کون سی پڑھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مبنی کی اقسام ہم نے کون سی پڑھی ہیں، تو پھر اس کی تعیین میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔